معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی چند منٹ کی گفتگو میں ہم اپنے خطے کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے خطے کے حالات میں ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے۔ چین افغانستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور افغانستان میں سرمایہ کاری سے قبل چین نے یہ اطمینان حاصل کیا کہ کہیں افغان طالبان امریکہ کے ٹاؤٹ بن کر ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں کریں گے۔ جب اسے یہ اطمینان دلا دیا گیا تو پھر چین نے افغانستان میں سرمایہ کاری کی، کیونکہ پاکستان کے بارے میں چین کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ اس نے امریکہ کے کہنے پر چین سے دھوکہ کیا ہے، اور افغانستان میں پیچھا امریکہ کے کہنے پر کر رہا ہے۔ اس وقت ہم شدید خطرے میں ہیں۔ ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف افغانی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے دشمن کا اصل منصوبہ پاک فوج کا گھیرا تنگ کر کے اس کے خون سے دریائے سندھ کو بھر دینا ہے۔ فوج کے جوانوں نے امریکی جنگ میں جس جوان مردی سے مشکلات، خوف و ہراس اور شہادتوں کا سامنا کیا، حقائق جان کر دل دہل جاتے ہیں۔ فوجی کا دل ہوتا ہے، دماغ نہیں۔ اس کے مزاج میں تابعداری اور جنگ کی تربیت ہوتی ہے۔ ہماری فوج نے مغرب کی پشت پناہی سے روس کو شکست دی، لیکن ذرا سوچیں، اگر لڑائی میں طالبان اور چین بھی پاکستان کے خلاف ہوں اور بھارت بھی خلاف ہو تو کیا صورتحال ہوگی؟ نجم سیٹھی اپنے تجزیے میں کہتے ہیں، طالبان نے چین کے خلاف امریکہ کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے امریکہ زیادہ اطمینان محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے اکٹھے کام کر چکے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ٹرمپ یقیناً اپنی اعلان کردہ پالیسی کے مطابق دوسرے ملکوں میں امریکہ کی دخل اندازی کی پالیسی ختم کریں گے، لیکن ٹرمپ کو اپنی پالیسیوں پر عمل کروانے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ ایسا نہ ہو اس درمیان پاکستان کو نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے بہتر ہے پاکستان خود ہی امریکہ سے جان چھڑوائے، کیونکہ امریکن پالیسیوں پر عمل کرنے کی وجہ سے پاکستان خطے کے ممالک سے کٹتا جا رہا ہے، اور ہماری فوج نرغے میں آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ ہماری فوج دن بدن اپنی عوام سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور دشمن کا اصل منصوبہ یہی لگتا ہے کہ پاک فوج کو دیگر ممالک اور عوام سے کاٹ کر نشانہ بنایا جائے۔ پاک فوج ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے ہی بچے ہیں۔ پاکستان کی قوم کی اکثریت اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، اسے وحدت کی علامت سمجھتی ہے، لیکن تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال میں فوج کو بھی حالات کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے قوم کے احساسات کو سمجھنا ہوگا۔ ایسے نازک حالات میں ملک کے سیاسی فیصلوں کا اختیار ایک اسحاق ڈار جیسے شخص کے حوالے کرنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ یہ شخص تو سیاست کے رموز کے الف بے سے بھی نا واقف ہے۔ اس شخص نے اپنی احمقانہ گفتگو سے چین جیسے اہم پڑوسی کو ناراض کر دیا۔ اس کے بارے میں معلوم کیا جائے، یہ کسی ملک دشمن ایجنڈے پر تو کام نہیں کر رہا، کیونکہ اسحاق ڈار کا سابقہ ریکارڈ انتہائی مشکوک ہے۔ یہ ملک کے معروف فراڈی ہے، رشید اللہ یعقوب کا شاگرد ہے۔
ایسے لوگ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے رشید اللہ یعقوب کی پروڈیشنل گروپ آف کمپنیز میں برسوں پروڈیشنل مضاربہ میں ہیر پھیر کا دھندا کیا۔ اس نازک سیاسی اور معاشی حالات کے اس دور میں ایسے مشکوک شخص کو ملک کا وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک خوفناک غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔